اور یہ ترتیب بھی اللہ کا انتخاب اور یہ بھی اللہ کی نعمت احسان رحمت ہے. یہ ترتیب اور یہ تنظیم اللہ کی منتخب ترتیب. مسلمانی اس کا نام ہے کہ آدمی کو اسی عزت اللہ کے حکم مانے اسی تدریس کے ساتھ اپنا اختیار نہ کرا. ہم لوگ سب دکھے ہوئے ہیں اللہ اس طرح ہماروں سے کرو گے جنت. اللہ تعالیٰ ہے انسان کو مومنین کی ایمان اور جان کو جنت کے بدلے خرید ہوئی بنایا تو اللہ کے ساتھ دیا ہوا اللہ کے ساتھ اللہ نے خرید دیا کرنا والے کیا یہاں پر پیدا ہوا بدلوانا انسان اتنا بڑی بندی اس جان کو خریدا دوسرا اور بتایا شان میں خریدا خریدا کسی شان میں خریدا ہے. کسی کا مال کو بڑا تعلیم خرید لے تو خلا کرتا نہیں ہمارے کو تھوڑا ایسا ہے بھاؤ بڑھ جاتا ہے. محمود آدمی ایسا آتا ہے چار کے خریدار خریدنے والا اور اس شان کا بھاؤ بنانے والے لیکن وہ جو ہے سبزی نہیں مصنوعات خراب من ہمارا احمد بڑی بھی اور بڑی بھرے ہوا خوب دیکھ کر دوسرے آنے والے احمد کو آپ کو یار تو کوئی نہیں جانتا یہ سارے موضوع خرید لیا آپ نے تالائب جو ہے وہ نئے رشتے خریدا تالائب بڑی چار کے کیا کہہ رہے ہیں اور دوسرے خریداری کو سبحان ہوتا ہے خریدا خریدا ایسا خریدا جنت کے بدلے میں خریدا اتنا بڑا بھاؤ لگایا ایسی جان کا بھاؤ. اب کسی کا گندا مال سونا مال یا بڑا مال بڑا اچھے بھاؤ میں خرید کے بےچین ہوتا ہے نا اس طرح مال خرید کے اپنا مال قیمت حضور کرے اس لیے بےچین کی رائے جلدی ہو جائے کہیں یہ بنا ہو جائے جان دینے کو مل جائے میزبان والا انعام مال جائے جس میں اس کا عہد کا انسان کو فرمایا والا ایگریمنٹ جو بولا اس میں اور یہ تو بہت ہی لمبی تجارت بڑے لمبی تجارت بڑے لمبے میں بات کرا اگر اللہ نے ضابطہ جان کے مال کے استعمال کا اسلام کی شکل میں دیا ہے اسی ترتیب اسی چار اپنی مرضی کو اپنی مرضی نہ بنوایا بلکہ 100% اسی ترتیب کے ساتھ اسلام کو مانی اور وہ بازاری اور صحیح آتی ہے مانی یہ کہ بھاؤ ہوتا یہ ہے کسی چیز کا بھی میں نے کیا کسی چیز کا بھاؤ بڑھتا ہے جس چیز کے لیے بنائی گئی اس میں کمال پیدا کرنا ہے وہ اچھا جو اچھا لکھنے والا ہے اچھا وہ اچھا جو اچھی ہوا پھینکنے والا بھائی کو اچھا جو اچھی ہوا تک پہنچانے والا تو بندہ وہ اچھا تو بندگی ہے کمال ہو جاتا ہے بندگی ماننے میں کمال پیدا کرنے والا ماننے میں ہم نے اپنے آئیڈیاتی کے لیے جو چوبے دل میں وہی چیز کے لیے آپ کے کیا واقعات وہی یاد کرتا ہے وہی زبان پر آتے ہیں جو چپ جاتے ہیں اس زمانے میں بازار میں غلام بکا کرتے تھے 2 روپئے کے لوگ پیٹ بھرتی تھی ایک صاحب کو شوق تھا سب سے مہنگا سامان وہی خریدنا
اب اس سے اچھا غلام کہا ہے کہ وہ ہے غلام 1,00,000 دینار کا سونے کے 1,00,000 سکوں کا بچا ہے. اچھا مجھے یہ دینا ہے کہ فرق لیا 1,00,000 دینار کا غلام خرید کے چلے. سوچا غلام اتنا مہنگا دیا ہے تو معلوم تو خصوصیت ہے. پوچھا غلام صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا میرا نام کیا ہوتا ہے؟ غلام کا اپنا نام ہوتا ہے. تو غلاموں میں جو آپ بلائے وہ میرا نام. آپ کھاتے کیا ہے؟ آپ کا جو کھاتا ہے اس کو کھاتا تھا. آپ کا غلام جو آپ پلانے کھاتا. آپ پیتے کیا ہے؟ پہ جو پیتا ہے وہ پیتا نام ہے. آپ کا غلام جو آپ پلائے پیتا ہوں. آپ نے کہا بہت سستا خرید لیا ہے. غلام تو اور مہنگا ہونا چاہیے. غلام کی قیمت آپ کے دربار میں پکڑ دیے تو اپنی چھوڑ دیں. چھوڑ دیں آپ کی مرضی میں فنا کر دیا. اسی کا نام میں گوار پیدا کر لے. اسی کا نام ولایت ہے. لاگیا مقبولیت محبوبیت بڑھتی ہے. ایک بزرگ ہوئے ہیں تو کیا پہلو دیوانے مزدور تھے لیکن اس کی ولایت ان کی ضرورت بن گئی ہے. کسی کو بزرگ بنا کہنا ہوتا ہے پہلے ادب بڑے پہلو زمانہ ہے. بڑا تو الگ زمانہ ہے. ٹھیک ہے. کیسے میں نے بہنوں سے پوچھا بہنوں کیا ہے کسی نے پوچھا شخص کا آپ کیا پوچھتے ہو؟ زمین و آسمان کا نظام کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے. محدود سونا کرو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو اپنی بندگی کا جواب کرنا. کیسے کہ میں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں بنا دی. جو میرے رب کی مرضی ہوئی مرضی پورا نکلا میرے اللہ کی مرضی میں. چاند نکلا میرے اللہ کی مرضی میں اسی میں کچھ. گرمی ہوئی میرے اللہ کی مرضی میں اسی میں کچھ. بیماری ہے تنگی ہے اللہ کی مرضی میں اسی میں کچھ. خیر تھی میرے اللہ میں اسی میں کچھ. وہ اپنی چاہت بنانے کے نام کی بندگی بندے ہم سب ہیں. ساری دنیا کی نظام بنائی ہم نے بندگی کے لیے. غلامی کے لیے پیدا کیا غلام بنا کر پیدا کیا. مسلمان اور غیر مسلم کافر میں فرق یہ ہے کہ مسلمان ہے اقراری اور فرما بردار غلام. میں آپ کا غلام ہوں غلامی کے خلاف ہے وفادار غلام. اور کافر کون ہے؟ بدار غلام. کافر اور انکاری غلام. ہم لوگ تو فرما بردار غلام ہے. تو پھر اپنی چاہت چلانے سے کام نہیں چلے گا. اللہ کی چاہت دیکھنا اس میں غروب خیال کرنا اسی کے بھاؤ بڑھتا ہے. محمود بدوانی کا مشہور واقعہ ہے کہ ایاز سے اسے بہت محبت کی. ایاز غلام سے اس نے برابر دربار میں جائے کرتے برابر. اور وہ غلام کو شاید بھائی غلام کی اتنی عزت ہم لوگ وغیرہ ہے ہماری کوئی اہمیت نہیں. اللہ تعالیٰ کا حضرت ہوا کرتا تھا. سمجھانے کے لیے چڑھا ہوا ہے جگہ بتائی ہے کرنے کے لیے وزیر اعظم کو بلایا جا رہا گزار کو کہتا کیا ہماری سلطنت میں جو فلاں ہیرا ہے اس کی وجہ سے دشمنوں کی ہماری طرف نگاہ پڑی رہتی ہے. ہمیں اس کی حفاظت کے لیے بڑے ضابط بھیجنے پڑتے ہیں. ذہن نہیں کہ اس کو توڑ نکالو نکلوایا اسے تو یہاں پر ایسا لگتی ہے کہ ہماری اتنی عزت ہے اتنی نفرت ہے اتنا وفاد ہے ہے. آپ کو کسی نے بیٹھا دیا کسی دشمن نے حوصلہ بھیجی ہوگی. دوسرے وزیر کو بلایا تیسرے وزیر کو بلایا پھر چوتھے کو بلایا سب کچھ کہتے ہیں. اور دوسرے سرکاری لوگوں کو بلایا دفتریوں کو بلایا ایک کہتے ہیں سب معذرت کہتے ہیں. حیات بیٹھے ہوئے تھے. حیات کی طرف کو نگاہ اٹھائی کس طرح تھا اب تمہارا نمبر ہے. حیات نے وہ ہیرا اٹھایا پٹک کر چوڑے چوڑے لوگوں نے کہا کہ اس کو سر چلا رکھا ہے نالائق تم نالائق کو میں حیات کا غلام ہوں ہیرے کا غلام نہیں. بیچارے تھا 1,000 اس سے بڑھتی ہے محبوبیت محبوبیت اپنی چاہت چلانے سے نہیں میں یاد کر لیتے کس طرح مان گئے کس طرح ماننے کا ارادہ کر لیتے. جب کبھی ارادہ گزارش کے دربار میں رب کے دربار میں بڑھتی ہے وہ اللہ سے دین ادا فرمائے ہم سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ تدریج اور ترتیب اس کو پہلے اس کو دوسرے اس کو تیسرے اس کو چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کو جاتے ہیں. وہ ترتیب اور تدریج بھی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اس دین کی. ساری دنیا کے لوگ بدین بن جائے اللہ کی جان لینے والے ہیں. ساری دنیا کے لوگ نبی بن جائے اللہ کی جان پڑھنے والے ہیں. اس کو دین اور اس دین کا پورا نظام اللہ کی صلاح و رحمت مہمان عزت کا مدد اتمام رحمت کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے. اس کو عزت ہمارے نفع ہمارے فائدے کے لیے ہمارے نیچر ہمارا مزاج ہماری فطرت سے ہم ایک ضابطے اور فائدے کے طور پر ہمیں دیا گیا. ہماری
اس طرح دین کے تمام احکام بھی سوچ فیصد ہماری فطرت ہمارے مزاج ہماری ضرورت کا لحاظ کر کے اس طرح اس کی ترتیب اور تدریج کیا درجہ کس کا یہ بھی سب اللہ تعالیٰ نے ہماری مسلحت ہماری ضرورت ہماری فطرت اور مزاج کا خیال رکھتے ہوئے اس دن میں ہم سب جانتے ہیں 30 پارے قرآن مجید میں اسی طرح لکھے ہوئے تھے جس کا ہم پڑھتے ہیں ترتیب تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے 29 پاروں کو چھوڑ کر 30ویں پارے سے سب سے پہلے خالی فرمائی جو میں نے آپ کو سامنے پڑھی اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يكن اور پہلے یہاں موجود ہے یہ ترتیب ہے یہ انتخاب نہیں ہے جو لوگ انتخاب سے ایسا ہو گیا کہ وہ لوگ اپنے ایمان کی خیر بنا 100% انتخاب ہے اور اس میں نبی کی فرمائش کو بھی دخل نہیں یہی نہیں ملتا آیتوں کی ترتیب نزول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی وہ اللہ کے رسول کو تو معلوم نہیں رہتا میں نبی بننے والا ہوں تو آیتیں نازل ہوئی تو سب یہ ہے کہ ہماری نیچر اور ہماری ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب اور اللہ کی برابر احمد انسان کا مزاج یہ ہے اور بہتر یہ بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب کسی کام کو اسے کرنا ہے تو اسے پہلے سیکھنا پڑے سیکھے گا نہیں تو کرنا ممکن نہیں اگر جانے گا نہیں تو ماننا ممکن ہی نہیں ہے جس چیز کا علم حاصل نہ ہو اس چیز کا عمل کرنا انسان کے بس میں اختیار ہی نہیں پہلے سیکھنا پڑے گا عمل کرے گا پہلے جانے کا اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے جس چیز کا دیا دین فطرت جس کو کہا گیا ہے جب بھی لوگوں کے ریاض کرتے وہ اقرا پڑھو جانو سیکھو پہلے مانو یہ نہیں کہا ہمیں ایمان لاؤ اصلی مسلمان ہو جاؤ یہ نہیں فرمایا کیونکہ پہلے فرمایا جانو سیکھو کون سا علم سیکھو رب الذی خلق اس سے اپنے رب کی ربوبیت کی معرفت اور اپنے خالق کی خالقیت کی معرفت کرو ایسا ہے وہ علم نہیں پہلے انتخاب کیا کو سیکھ کر اپنے رب کے بجائے دوسروں کو رب آنے لگو اپنے خالق کے بجائے دوسروں کو خالق سمجھنے لگو ایسا نہیں ہو رہا کوئی تمہاری جس طرح تمہاری زندگی کی چولوں کو صحیح کرنے کے لیے اسی کی سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کیا اب یہ ان کی پہلے جانو پہلے پڑھو ایمان اسلام سے پہلے پڑھنے کا اس لیا یہ دین فطرت کی تفصیل ہے اللہ نے منتخب فرمایا اس میں سیکھنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے تھے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگ پوچھ کر کسی کے پاس بیٹھے سیکھ کر ہی معلوم کرتے ہیں بہت سے ایکسپرٹ لوگ جماعت میں جا کر سیکھتے ہیں بہت سی نمازیں یاد کرتے ہیں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ابو کا سیکھنے کا ظاہر امی ہے لیکن اہل علم کی صحبت میں رہ کر اس طرح کچھ سیکھ لیا ہے انہوں نے بڑے بڑے علماء بھی استفادہ کرتے ہیں لیکن ایسے لوگ بہت چند پوری دنیا میں چل ہوتے ہیں انسانی فطرت سے ہمارا یہ طریقہ علم نہیں دوسرا علم لدنی بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے کسی کے سینے پر دیتے تھے لیکن ایسے بھی پوری دنیا انسانیت میں چلی لوگ ہیں وہ انسانی فطرت سے عوام نہیں اس میں جس درجہ کی بات کا جس درجے کی باتیں کی ضرورت ہے وہ کو بنایا تھے اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت سے عوام ہے وہ علم کا طریقہ جو آلات علم اصحاب علم سے حاصل کیا یہ فرمایا علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم لکھ کر لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھ کر حاصل کریں تو نزول کی ترتیب ہے یہ علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اور جو ترتیب ہے لکھی ہوئی جو محفوظ ہے الف لام میم ذالک کتاب سے شروع ہوتا ہے الکتاب میرے ساتھ ہے تو اس کی ابتدا ہے قرآن میں شروع ہوتا ہے اسلام میں الکتاب سے شروع ہوتا ہے ذالک کتاب اس سے مطلب ہوا کتاب علم و آلات یہ مجموعہ کے کہتے ہیں مدرسہ آج کی دنیا میں کیا کہتے ہیں مدرسہ یہاں آلات علم جمع ہو اور علم پڑھانے والے جمع ہو اور پڑھانے کے جو ذرائع تختی ہو قلم ہو سپاہی ہو کتابیں ہوں اس کو کہتے ہیں مدرسہ ایسے معلومات کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں جو اپنی نعمت کے اسلام کے طور پر اور
اپنی رحمان کی برکات سب سے بڑا مذہب بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین اسلام عطا فرمایا ہے، اس کو اس کی جو ترتیب طے کی ہے اس میں مدرسے کو اولیت انتخاب ہے، مدرسے کو اولیت دی گئی ہے۔ اس لیے کہ جب تک جانے گا نہیں تو مان نہیں سکتا، اگر اسلام سیکھے گا نہیں تو مسلمان رہ نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کو سیکھے گا نہیں تو ایمان لا نہیں سکتا، ایمان پر رہ نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے انکار کرنا۔ اس لیے اگر مسلمان رہنا ہے تو اسلام سیکھنا پڑے گا، اگر ایمان لانا ہے اور مومن رہنا ہے تو ایمان سیکھنا پڑے گا۔ آئندہ نسلوں کو مسلمان رکھنا ہے تو اسلام سیکھنا سکھانے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اس سے بات کرنی ہوئی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جس بستی کی بتانے کے سلسلے میں ترتیب یہ اختیار نہیں کی گئی ہے کہ بستی بتانے کے پہلے بستی کے رہنے بتانے والوں نے رستے کا انتظام نہیں کیا ہے۔ وہ بستی میں اگر کے مسلمان رہتے ہوں بستے ہوں، وہ اسلامی بستی نہیں، غیر اسلامی ترتیب پر بتائی گئی بستی، اور ایسی ترتیب پر بستی کو بتانا کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ دراصل جرم اور گناہ۔ جس کالونی کے کارکنوں نے کالونی بتانے سے پہلے، اس کو نظام بنانے سے پہلے بدلنے کا وہاں پر پروسیجر نہیں رکھا ہے، وہ کالونی غیر اسلامی ترتیب پر بتائی گئی ہے۔ ایسی کالونی میں مسلمانوں کا بسنا شروع ہے۔ بات ہے یہ بچنے کی نوعیت یہی آنی چاہیے۔ اس لیے جہاں پر مدرسے کا نقل نہیں کیا ہے، یعنی ان بستی کے لوگوں نے اسلام پر رہنے کی نیت ہی نہیں۔ ہم نے پہلے کوئی یہ بتایا مجھے اگر اسلام کو سیکھیں گے نہیں تو مسلمان رہ سکتے ہیں کیا؟ اسلام سیکھنے کا انتظام نہیں ہوتا، انہوں نے کی نیت کیا ہے، اسلام کی نیت ہی نہیں ہے مسلمان رہنے۔ جس بستی کے رہنے والوں کی مسلمان رہنے کی نیت نہ ہو، اس بستی کو مسلمانوں کی بستی کہنا کیسا ہے؟ اس بستی کے رہنے والوں کی نیت ہی نہ ہو ایمان پر اپنے رہنے کی اور بچوں کو رکھنے کی، تو اقبالیت یہ ضروری میرے بزرگوں یہ ہے۔ وہ ترتیب بندگی جب عبادت، دیکھیے عبادت کا جو یہ دوسری کنسپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں، دوسرا کہ نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، حج کو عبادت سمجھتے ہیں، یہ اسلامی نظریہ نہیں۔ اسلام کے ساتھ پوری بندگی زندگی عبادت، پوری زندگی عبادت، اسی وقت میں آپ آزاد نہیں، ہر وقت آپ کو ایک ضابطہ قرآن کا قانون ایک نافذ ہوتا ہے، تو اسی قانون کے عبادت کے ساتھ قرآن کو مانتے ہوئے آپ اس کام کو کریں گے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو کسی بات آزاد نہیں چھوڑا گیا۔ عبادت جو عبادت ہوتی ہے جب ہم اسی ترتیب کے ساتھ اسی تدریج کے ساتھ مانی جائے، نماز میں فرض کو فرض نماز کی طرح پڑھا جائے، فرض کی اگر سنتوں کی طرح پڑھیں گے تو آپ ادا نہیں ہوگا، سنت سمجھ کر پڑھیں گے فرض کو ادا نہیں ہوگا، فرض کو فرض ہی سمجھیں گے، سنتوں کو سنت ہی پڑھنا پڑے، سمجھ کر پڑھنا پڑے، واجب کو رکن کو رکن ہی سمجھ کر واجب سمجھ کر ہی پڑھنا پڑے، یہ نیت کرائی جاتی ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے۔ اس طرح کوئی چیز پہلے نمبر پر ہے اس کو پہلے نمبر پر رکھا جائے۔ نماز کا ترتیب جب اسی ترتیب کے ساتھ اسی تدریج کے ساتھ پڑھی جائے تو پہلے شرائط نماز پوری کریں گے آپ، جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جلد پاک ہو، نماز کا وقت ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، اور پھر نیت کریں گے، پھر تکبیر تحریمہ سے شروع کریں گے، پھر قرات کریں گے، پھر رکوع، پھر سجدہ، اور آخر میں جو ہے سلام پر ختم کریں گے۔ اب تھکے آ رہے تھے، کمزوری کی حالت میں کافی لمبے چل کر آئے تھے، آ کر بیٹھ گئے، اس کا وقت تو ہے ہی لگا ہی ہوا ہے، مخصوص تو سارے ارکان ادا کرنے ہیں، چلو سلام سے شروع کرتے ہیں نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر تحیات پڑھی، پھر ذرا سلام کا آیا تو کھڑے ہو گئے، اور پھر قیام میں شروع کر دیا، اور تکبیر تحریمہ کا ختم کر دیا، اللہ اکبر کہہ کے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، نماز کیوں نہیں ہوگی؟ ترتیب ہے اسلام میں، اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے خلاف ہے۔ اگر آپ نے اس طرح پر نماز پڑھ لی بات ہے تو میں نے اس طرح آپ نے نماز پڑھ لی اور یہ سمجھا کہ نماز ہو گئی تو آپ نے کفر کیا، یہ بندگی نہیں ہوگی، سرکشی ہو جائے گی، اپنی چلوائی آپ نے اللہ کی مانی نہیں،
منوائی آپ نے نماز کو. اسی طرح روزے کی ترتیب میں آپ صبح جو ہے وہ شہری سے شروع کریں, رات کو ختم کریں, دن میں کھانے پینے اور دماغ وغیرہ سے پرہیز کریں. اگر آپ نے سوچا کہ بہت سخت گرمی ہو رہی ہے, چلو اپنی مرتبہ کمزور بھی ہے, اب کیا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, افطار سے شروع کر دیتے ہیں. آپ کو چھوڑیں گے اس سے فائدہ بھی ہوگا, نہ قیمت ہوگی, نہ دودھ ہوگا, نہ بدنظری ہوگی, نہ بدنامی ہوگی. اور شہری پر ختم کر کے پورے دن مستی کرتے ہیں. ہو گیا نا, شہری افطار بھی ہو گیا, ابھی میں دماغ کھانے پینے سے پرہیز بھی ہو گیا, ہو گیا تو ہو جائے گا روزہ. اسی طرح حج ہے, حج کی ترتیب ہے, حج کو جا رہے ہیں لوگ, ہمارے احرام سے شروع کریں گے, پھر جیسے عمرہ کریں گے, پھر آپ مینا جائیں گے, پھر عرفات جائیں گے, پھر مزدلفہ جائیں گے, پھر جمرات پر جائیں گے, پھر قربانی کریں گے. اسی ترتیب کے ساتھ اگر جمرات میں ترتیب جو طے کی ہے, پہلے کی جمرے پر سنکر مانگی, پھر دوسرے تیسرے پر اس کو بدل دیں گے تو دم پر دم دینا پڑے گا. آج ہوگا ہی نہیں. اگر آپ کو دم دیں گے نہیں ہوگی, ترتیب بدل نہیں ہوگی بات. اس طرح زندگی کی ایک ترتیب ہے, اسلام کی ایک ترتیب, اس کے مطابق ان کو آیا ان کو بدلنے کو اولویت ہونی چاہیے. قرآن نے جو انتخاب کیا ہے کتنا بڑا پیغام کا اسلام جس کو سمجھتے تھے. آج اسلام کے نام پر ہم مسلمان 40 قوم کے لا کر قلم کا ٹیکر ہی بن گئے, مرتبہ داخل بنتے ہیں. اس وقت کہاں سے شروع کرتا ہے, اولویت دماغ میں بدلتے کو, علم کو, آزاد علم کو, آزاد علم کو ہونی چاہیے. سب سے پہلے سوچ میں اولویت, بھیجنے میں اولویت ہوتی, تب ہوگا. آمدنی میں اولویت, خرچ میں اولویت, بچوں کی تعلیم و پرورش میں بھی اولویت تو ضروری ہے. اسلامی جو حقوق طے کیے ہیں بچوں کے, والدین کے حقوق طے کیے ہیں مقام نے, اس میں 800-400 حقوق پیدائش کے وقت کے ہیں, عام طور پر لوگ ادا کرتے ہیں. تو اس کو نہلایا جائے, اس کی ایک کام میں اذان, دوسرے کام میں تقریر, یہ کی ہے صاف ستھری تختی پر دل کے مہر لگا دو, اللہ کے نام سکھا دو اسے, وہیں سے شعور میں بیٹھا دو, دل و دماغ پر. ایک کام میں اذان, دوسرے کام میں دماغ کے واسطے سے دل تک پہنچا دو, سکھا دو اس کو. صاف کپڑے اور سفید کپڑے پہنائے جائیں, جاتی کا کیا جائے. باقی چاروں کو عام طور پر سلاد کی ہے. پہلے اس کا نام رکھا جائے, دوسرے اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے, اور تیسرے اس کی پرورش کی جائے. دو چوتھے نمبر پر اس کا جو ہے وہ آخری ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے تو نیک لڑکا رکھی دے کر اس کی شادی کی جائے. پرورش, کھانے, کپڑے, دوا سے پہلے تعلیم کا انتظام, اس میں بھی ایک اولویت ہے. اسلام میں ترتیب دی اور یہ بھی ہے, بچوں کی تعلیم و تربیت بھی اس کو سرمایہ آپ سے خراجات سے بچوں کے لیے لگا جائیں, اس کے کپڑے کھانے سے پہلے اس کی تعلیم پر خرچ اگر آپ کر رہے ہیں, اس کا کردار لگا رہے ہیں, آپ نے اسلامی ترتیب ہوتا ہے. جس صورت کیا ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ ہر چیز میں ان کو بالکل ٹھیک ہے. قرآن نے لکھایا بقال اور رسول اجازت قوم استقروا هذا القرآن محجورا. یہ میری قوم ہے, اللہ نبی شکایت فرمائیں گے, اس میں قرآن کو اللہ پیچھے ڈال دیا, بس سے پوچھ ڈال دیا, بالکل آخری درجے کا استغفار. بلکہ یہاں تعمیر شروع ہے ہمارے ان کے ساتھ, اس کے ساتھ سے بتا دیا ہمارے اسلام میرا علم کے ساتھ ہمارا یہ آج شروع کے ایمان آیا تھا, اور چیزوں کو بھی ذمہ داری سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں جس کو ہماری ذمہ داری, بلکہ ایک مدارس کے جلسوں کا ہم لوگ دیکھتے ہیں, اسی میں عام رواج ہے مدارس کے جلسوں کا ایکسیزن ہوتا ہے, تو مارچ اپریل اور مئی میں جو تاریخ میں اس کو لے کے وہ آ رہا ہے, رستے کا دعوت نامہ لے کر جو آ جائیں گے یقین اسی گھر سے کر رہے ہیں. ذرا معتدل موسم کی نظام ہو, جہاں مسئلہ کرنے کا فصل ہے, فصل میں جب سارے خرچ ہو جائیں گے بچے میں بہترین کو مدرسے میں دیں گے, یا تو میل دیں گے سرکار, مال کا میل لے کر یا تو وہ دیں گے, یا بچے ہوئے پیسے دیں گے. نہیں آمدنی مدرسے میں دیا تو آپ نے صحیح اسلامی طرز پہلی والی کی آمدنی لوگوں کی پہلی تھوڑی مدرسے میں دی جائے, پہلی تنخواہ مدرسے میں دی جائے, جن کا پہلا حصہ تعلیم میں بچ گیا جائے. اگر آپ گھر سے نکلنے سے پہلے یہاں مدرسہ کی ڈیوٹی آ رہا ہے, اور اگر پوچھ رہے ہیں مولانا صاحب آج میں اسلامی زندگی طرف پر زندگی گزارنا چاہتا ہوں, آج سے آپ مجھے کوئی مدرسے کی خدمت بتا دیجیے تاکہ میں وہ کر کے صرف اپنے
میں میں نے 8 دن اسلامی طرز پر گزارا، پہلے یونیورسٹی کی خدمت کی اور رنجیت میں یہ ہونا چاہیے. یہ بتا دیا بالکل بچوں کو، ان بچوں کو ڈالتے ہیں بالکل روکی اور ان پر خرچ کرنے کو ایسا سمجھتے ہیں مدرسے میں تعلیم. اسلام مجھ سے کہنے لگے ریٹ بڑے تازی رہتے ضروری باتیں مرجن کی ہے. میں نے کہا بھائی میرے ساتھ کچھ بھی رہے گا آج میں بات کروں گا بہت ضروری بات ہے، بہت پریشان کیا چاہیے وہ آئے جائے بڑے تازی ہے. اس حضرت میں آپ پوچھیے چھٹی کلاس کا بچہ پڑھتا تھا گورنمنٹ اسکول میں، اور اسے خیال ہوا 7ویں کلاس میں بات ہوئی اب جو ہے اس بچے کو حافظ بنایا جائے. مدرسے میں لے کر گیا، حضرت کیا پوچھیے خوب بتا رہے حضرت کیا پوچھیے محسن صاحب مدرسہ صاحب کہتے تھے کہ فیس جمع کر دو خالی. حضرت مدرسے میں فیس دھندا بنا دیا دین کو بھی کاروبار. حضرت ایسا ہو اس کو جیسے کوئی موت ہو گئی ہو. مجھے ذرا چاہیے وہ بھی میں نے کہا کہ وہ آپ کو بچہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا تھا تو وہاں کیوں پڑھتا کیا بات ہے صبح جب میں 2 چیز ہو گیا تو چلو آگے ہم سب کا یہی صورت حال ہے. ہمارے کمپنی والا میں رہتے ہیں ایک مدرسے جانے میں لوگوں میں بتا رہے ہیں کہ وہاں سے جناب وہ ایک بس رکی مدرسہ اندر اس کو روڈ پر ایک سامنے ایک گٹا دے گا ایک کلسٹر دے گا گٹا کلسٹر ٹھیک ہے وہ چیز اس میں کچھ بستر کا لیا وغیرہ اور ایک کلسٹر ان سے بچے کو اتارا کر کے آپ کی بات میں استعمال کو باہر کرا ہوں آپ کی داخلہ کر لیجیے نمبر چلو بھائی چلو بچے کو اتار کے اتنی بھی زحمت کی ہوئی کہ جا کر اور اگر پرائمری اسکول ہو کوئی نرسری اسکول ہو تو مسٹوں کی زبان لگائیں گے کتنی لائن لگاتے ہیں کیا ہے کہ ہم نے پیچھے ڈال دیا بالکل ترتیب رکھی ہے. یہ اگر علم اور مدرسہ آپ کی سوچ میں آپ کی آمدنی میں آپ کی زندگی کی ترتیب میں آپ کے روزانہ کے دنوں اگر آپ کے یہاں اقبالیت نہیں ہے مدرسے دوسرے علم کی بھی اہمیت اس طرح غلط کا پیغام جو ہے اس علم کو اور دوسرے علوم پر اس طرح اقبالیت ہونی چاہیے جس علم کے واسطے سے اپنے رب یا اپنے اسلامی ایمان حاصل کریں. لیکن اس کے بغیر زندگی کی سہولت صحیح نہیں ہو سکتی. وہ بگڑے گی ڈاکٹر بنیں گے وہ چور بنے گے جو بنیں گے وہ سب کیا کیا بنے گے جرائم پیدا ہوں گے. ہم ہوتا ہے انسانیت کے نافع اور بھلائی کا کام کرنے کے بجائے آتی پیدا علوم سیکھ کر اس سے جو ہے ہوگی. اسی لیے اگر نہیں ہے آپ کے ذہن میں آپ کے سوچ میں آپ کی زندگی کے ہم سب کی زندگی کی ترتیب میں اس طرح کی پیغام کو ہم نے نہیں سمجھا ہے اور اس ترتیب کا اس انتخاب کا اللہ کی طرف سے جو احمد پر مبنی ہماری فطرت ہماری مزاج ہماری سوچ سے ہم ہے اس کو ہم نے نہیں مانا. ہم اپنے آپ کو مسلمان کے ہیں ہماری زندگی 100% غیر اسلامی ترتیب ہم نے قرآن کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے اللہ کے انتخاب کی نافرمانی ہم نے اللہ کے ایمان نہیں لایا. میں صحیح کہتا ہوں ایمان لائیں ایمان کے معنی ارے ایمان تمنا کر دینا کاش ہم بھی اچھے مسلمان ہو جاتے اس کا نام ایمان نہیں بلکہ ایمان وہ ہے جس کا دل بیٹھ جائے عمل دل میں بیٹھ جاتی ہے عمل اس کی تصدیق کرتا ہے. آپ جا رہے ہیں رات کو یہاں سے آگے ملے اور یہاں کو مت جائیے یہاں علماء وہ جو ہے ڈاکٹروں کا قافلہ ہے وہ مار بھی رہا ہے روٹ بھی رہا ہے جس پر آپ چلتے جا رہے ہیں کیا سمجھا ہے یقین نہیں آیا. یقین آتا تو ہمارا اس کی تصدیق کرتا ہے آدمی محتاط ہو جاتا ہے. یقین نہیں میں تو کہتا ہوں شک بھی نہیں ہوا ہے قرآن پر شک بھی نہیں ہوا اللہ کے فرمان پر اس کے حدیث کو شک بھی ہو جائے تو آدمی کی زندگی اس کا ثابت ہو. 70 سال کی دوستی ہے ایک دوست نے ساری زندگی کی وفاداری ہمیں سامنے ہے جتنے مشکلوں میں کام آیا کسی دفعہ میں مشوروں میں بجایا اچانک دوست نے دعوت کی بہت ہی محبت سے بڑے اصرار کے ساتھ دعوت کے لیے اوپر مکان تھا تو کسی نے چڑھا ہے ایسا بھی شخص دے دیا جانتے نہیں آتے. اس نے کہا کہ دوست کے یہاں دعوت ہے نا اس نے کہا جائیے کیا بات ہے اس نے کہا ارے صاحب آج تو کہاں تو آپ کا دشمن ہے اس کے لیے دودھ آپ پیسے طے کرنی ہے مل گئے اور آج تو آپ کو دودھ پلایا جائے گا کھیر پلائی جائے گی
اس میں زہر ملا ہوا ہے. 70 سال کی وفاداری دوستی تھی, اجنبی آدمی نے شک ڈال دیا. آپ کے سامنے دودھ آئے گا تو کیا کریں گے آپ؟ یہ ہم نے کیا بات بھی نہیں جائے گا. شک پیدا ہو جائے گا احتیاط کرتا ہے. شک پتہ میں برابر کا پڑوسی جو ہے ہمارے مکان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. ایک گھنٹے کے سفر پر گئے, واپس آئے, اس رات کے وقت میں پہنچے, وہی تو دشمن پڑوس سے کھڑا ہوا ہے. کہہ رہا ہے صاحب دیکھیے اندر مساجد ہوگی, ابھی کھانا نہ دروازے نیچے ہو گیا اور کتنے بازوں کو ایسے گھس جائیں گے. معلوم بھی ہے کہ وہ گھر میں جانا بھی ہمارا پسند کرتا ہے. کیا کریں گے آپ؟ ڈنڈا لیں گے, دو رسی لیں گے, دو ساتھیوں کو لیں گے, سب جائیں گے. آپ شک پیدا ہو گیا. ہو سکتا ہے نا یقین پیدا ہو جائے تو عمل نہ ہو. یقین ہو قرآن پر, اللہ کی رحمت پر, اللہ کی ترتیب پر, پھر اس طرح کے پیغام کو سمجھ کر مدرسہ ہمارے ذہن پر نہ چاہے مدرسے قومیت کا ایک بات اور کرنی ہے مجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جو ہے وہ ڈیوٹی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, وہ آپ کو پریکٹیکل ہے, مکمل آئیڈیل بنائے. اللہ کو تبدیل پسند ہے جو ہماری زندہ ہمارے کتاب سے ہم آ گئے. اس میں ہم جب دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کی زندگی کو, یہاں مکہ معظمہ کی آئے سے حاصل ہوئی تو وہاں تشریف لائے مکہ معظمہ میں. پہنچے تو آپ کی رفیق خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی ذات کی. اس سے آپ نے کہا کہ ربی روبی دم دے دوں گی آپ کو تصدیق کرتا تھا. یہ آپ نے چادر اوڑھنے کو آنے کے لیے کہا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر اڑائی, سردی کا اثر ختم ہوا تو آپ پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ مجھے ایک برا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا آیتیں سنا, مجھے اپنی جان کا سوچا ہے. آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان کا پورا واقعہ سننے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ ایک زمانے تک تجارتی شراکت میں آپ کے کردار کو واچ کیا تھا, خوب دیکھا تھا, سب پیغام دیا تھا. عرب کے مزاج کے خلاف بڑے بڑے رئیس اور بادشاہوں کے پیغام کو ٹھکرانے کے باوجود اپنی طرف سے مردوں سے وہاں پیغام دینے کا روایت تھا. اپنی طرف سے پیغام بھیجا تھا. بیچ کر شادی کا پیغام دیا تھا اس طرح, اور شادی ہوئی تھی. ایک تمہارا وہ تجربے کرتا ہو اتنے لمبے عرصے سے بستر میں دیکھ رہی تھی آپ کی پتا, لیکن بستر میں آپ کی سب چیز کھل جاتی ہے. آپ کی بیوی بھی ہو, اہلیہ بھی, آپ کی سب چیزوں سے واقف تھی. اللہ نہیں کرے گا آپ رشتوں کو جوڑ دیں, رشتے داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا. یہ خود بھی آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیل بڑی فیصلے ہیں. انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے ضائع رکھے, اسے برباد کر دیں, اس کے مال کو, اس کے جان کو, اس کی عقید کو, اس کی دنیا میں سب سے زیادہ مؤثر عمل کوئی ہو سکتا ہے وہ ہے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو دوسرا ان رشتے داروں کے ساتھ بد سلوکی کرنے والے آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جائز حالات طریقے سے کاروبار اور حالات طریقے سے نہیں پہنچے. اس کے کچھ منظر میں آپ اس کی آمدنی میں اس کے عزیزوں کا حصہ, غریب عزیزوں کا حصہ دیں. انہوں نے اپنے رشتے داروں کو ان میں غلط تبدیل ہوا اور بات کو آپ سچائی ادا فرمانے والے آپ کے ساتھوں کا حلول بانٹتے ہیں. حلول معذور اور بے روزگاروں کو کما کر کھلانے والے اور روزگار مہیا کرنے والے غریب والا ہمارے ہاتھ مارا جاتا ہے. ان کی مظلوموں کا ظالموں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر دلوانے والے ہمارا کو ادا کرنے والے ان کو صحیح. مہمان کی توقیر, آپ کے یہاں مہمان بن جاتا ہے تو مہمان کی عزت بڑھا دیتے ہیں. ایسا آ گیا آپ کو اللہ کا گواہی ہوتی محمد اللہ کے رسول. اس میں ایک خاص پیغام یہ ہے کہ اس علم میں اور اس طرح کے سبق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس کے بعد یہ ہوا واقعہ بہت تفصیلی ہے. اس واقعے سے جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہنیں یہاں موجود ہیں, ہم سبھی لوگ یہاں موجود ہیں, سبھی کو سبق کو سمجھنا بھی چاہیے, اس پیغام کو سمجھنا بھی چاہیے, اس ترکیب کو سمجھنا بھی چاہیے کہ اگر انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آئی بتائے نوبل اس پیغام کو سب سے زیادہ جان سکتے ہیں اور واقع ہیں. آپ اللہ کے رسول کو مشورہ دیا کہ آپ وہاں تشریف لے چلیں, ان کو پورا ہوتے ہیں. پتہ ہے کہ نوبل سے بات لے گئی, پھر اپنی جواب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ آپ اپنی زبان میں نے کہا کہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ظاہر کرتا تھا. کہا کہ زندہ ہوتا ہے جو آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالا.
اللہ کے رسول حیرت سے پڑھ گئے، بہت تعجب ہوا، میری قوم مجھے مکہ سے نکل دی، مکہ میں کوئی شخصیت اگر محبوب ترین شخصیت مؤثر ترین شخصیت ہے تو میری بات ہو، ساری عمارت کے لوگ میرے پاس رکھ پاتے ہیں، سارے فیصلے مجھ سے کراتے ہیں، کوئی دعوت خبر کی دعوت نہیں کبھی اپنے مجھے نہ بلائے، کیسی بات کر رہے ہیں؟ مکہ میں ہر ایک آدمی اللہ کے نبی کا عاشق تھا، آپ کی محبت کا حال تھا کہ مکہ سے آپ سفر کو جاتے تھے تجارت کے سلسلے میں، رات میں تاخیر ہو جاتی تھی، ابو جہل مکہ کے بعد صبح سے انتظار کرنے کے لیے جاتے تھے، شام تک احتیاط کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں مکہ تمہارے بڑے کتنا سنا ہو جاتا ہے، تم جاتے تو کبھی ہو آتے کبھی ہو، ہر ایک محبت کرنے والا تھا، ابو طالب جیسے چچا بھی تھے، ابو بکر جیسے دوست بھی تھے، حضرت علی جیسے بھائی بھی تھے، زید جیسے خادم بھی تھے، رسول ہے مقبول ہے، کون ایسا تھا جو دیوانہ تھا، لیکن آپ نے اس دین کا سب سے پہلے اس شخصیت کو مستحق قرار دیا، اللہ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے نبی کی طرف سے جو ترتیب قائم کی گئی ہے اللہ کی منتخب ترتیب، مردوں سے پہلے عورتوں کا انتخاب، یہ ہماری بات علم میں علم کی اقلیت، مدرسے کی اقلیت، مدرسے کی تعلیم میں مردوں سے پہلے عورتوں کی اقلیت، یہ ترتیب، اس کے علاوہ پر جتنی اور نیچرل ترتیب ہوتی اللہ ضرور اسی کا انتخاب کرنا ایسے نبی صلی اللہ علیہ تعلیم میں اللہ صاحب نے بڑی فتح کی بات کہی ہے، واقعات لکھے ہیں حدیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول تھا کہ وہی آتی تھی، جیسے وہی آتی تھی تو اس میں کاتبہ نے وہی کو بلا کر وہی لکھوائی جاتی تھی، اور جن لکھنے والوں میں صحابہ مردوں سے صحابیات میں بھی کاتبہ کی، اور پھر آپ ایک نرس کا احترام فرماتے تھے، بچے کے پیچھے خواتین ہوتی تھی، نرسوں کو خطاب ہوتا تھا اور الفاظ قرآن کی آیتیں سنائی جاتی تھی، انہیں یاد کرائی جاتی تھی، معنی مسائل بتائے جاتے تھے، مسائل بتائے جاتے تھے، پھر ایک کلاس کا الگ سے انتظام ہوتا تھا، اس میں ادوار مطالعات مجھے نمبر میں جو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سامنے ہوتی تھی اور کوئی بات کچھ نہیں ہوتی تھی تاکہ مدد کر سکیں تو پردے کے پیچھے صرف خواتین ہوتی، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مردوں سے اتنی تعلیم کا انتظام ہوتا تھا خواتین کے، جو اللہ کی طرف سے منتخب پسندیدہ دین ہے، اللہ کی نعمت کی امام کے طور پر اللہ کی رحمان کی طرف کا مظہر سمجھ کر اس میں مدرسے کو مدرسے کی تعلیم میں مردوں سے پہلے عورتوں اور بچیوں کی تعلیم کی عملیت یہ انتخاب ہے، اس کو بھول جانے کی وجہ سے ہم نے پورا دیا بردیا خواتین میں جو تعلیم کا رد ہوگا ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مرد پڑا ہوا ہو تو بچے بہت سے ان پڑھ ہوتے ہیں، لیکن ماں پڑھی ہوئی ہو یہ نہیں ہوتا کہ بچے ان پڑھ ہوتے ہیں، پھر اتنی موت جو عورتیں ہوتی ہیں مرد اتنا زیادہ موصول نہیں ہوتی ہے، اللہ نے رکھا ہے معاشرے اور سماج کا نظام بنایا اس ترتیب کو ہمیں اگر ہم آپ سے مدین کو ماننا ہے اور ہم لکھے ہوئے ہمارا اختیار ہے، ہمیں اچھا نہیں ہے ہمارے خلاف یہ بالکل ہے مسلمان کہلائیں اور سب لوگ ہزار اپنے چکے ہیں اور اس دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلوائے، یہ تو بالکل ایسی نماز ہوگی جو سلام سے شروع ہو تکبیر تحریمہ پر ختم ہو، یہ تو ایسا روزہ ہوگا جو افطار سے شروع ہو ظہری پر ختم ہو، یہ تو ایسا حج ہوگا جو ربی جمعرات سے سے شروع ہو یہی پر ختم کر دیا جائے، یہ بندگی اور مسلمانی کبھی ہوگی جب ہم ہمارے فکر میں ہماری سوچ میں ہماری سوچ میں ہو تو ہماری آمدنی میں ہماری خرچ میں ہمارے اوقات میں ہماری دھڑکنوں میں ہر چیز میں مدرسے کو کریے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائے بھول جانے کی وجہ سے حالات نہیں ضرورت ہے، لیکن یہاں پر ہم لوگ ابھی ایک طرح سے پہلے ایسا تھا ایسا ہو گیا ہے، موسم کی شکلیں سامنے آ رہی ہیں، اگر ہم ہماری سوچ ہمارے فکر ہم یہاں بیٹھے ہوئے لوگ میں سے ہر ایک یہاں سے مسلمان ہو کر جائے، مسلمان جبھی ہوں گے جب اس کو ایمان جبھی ہوگا جب ہم آئندہ زندگی عملی طور پر ہماری یہ ثابت کرے کہ اللہ آپ نے جو اپنے دین میں انتخاب فرمایا ہے اس تدریس اور ترتیب کا ہم اپنی زندگی کو اسی ترتیب اور تدریس کے مطابق گزاریں گے، اور تدریس اور ترتیب جب ہوگی جب ہمارے یہاں مدرسے کو اقلیت ہو اور اس میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعلیم کا اہتمام ہو، اللہ کا شکر ہے کہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، ہم لوگ یہاں سے ارادہ کریں اور ہم کریں یہاں سے کہ ہم لوگ 100% سرکشی کی زندگی چھوڑ کر اسلامی فرم برداری اور مسلمانی کی زندگی شروع کرتے ہیں، آج سے ہم لوگ انشاءاللہ اپنے گھر میں اپنی پہلے اپنی ذات پر
اپنی ذات پر پہلے لاگو کرنا پڑے گا اسلام کو، پھر اپنے گھر والوں پر، پھر اپنی بستی پر، پھر اپنے علاقے میں، پھر اپنی ملت پر، پھر دنیا میں اسلام کو نافذ کریں گے. اس لیے کہ اسلام کی ترتیب یہی ہے. اور ہمارے پاس تو بچے جن میں قرآن مجید پڑھا ہے اور لوگ بھی اچھے سے کر رہے ہیں، مدرسے کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو مدد کے نکال تعلق نصیب فرمائے. اور اس طرح ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو اور اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں ہمیں اسی طرح اخلاق بنائے جو اللہ تعالیٰ پسندیدہ ہے. اللہ کی کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی منوا کر مسلمان بننے کے بجائے اللہ کی مان کر مسلمان بننا سکھائے. پیچھے وقت کے ان خوش نصیب بچوں کو میں آواز دوں جنہوں نے مکمل کر لیا ہے، مکمل کر لیا ہے. میں ان بھائیوں سے درخواست کروں گا جن کی مدرسے میں روز اول سے بڑا تعاون اور بڑی توجہ رہی ہے، تو اس مبارک موقع پر میں درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف میں آئیں. جناب ماسٹر عبد المجید صاحب، جناب سجید صاحب صابری ایڈوکیٹ صاحب، جناب ڈاکٹر عبد الحمید راج صاحب، شہاب الدین صاحب، بھائی شہاب الدین صاحب، اور ہمارے کشور صاحب اور شبیر بھائی صاحب. یہ حافظ سے تشریف لانے والے، حافظ سے تشریف لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں مستقل آتے رہتے ہیں اور روزہ اللہ سے الحمد للہ اور ایسے کا نہیں رہے گا وہ ایسے رہیے گا تاکہ ان خوش نصیب بچوں کو جب کارآمدی ہو. اس سے یہ قطعی اندازہ نہ لگایا جائے اور اس کا یہ مطلب قطعی نہ نکالا جائے کہ وہ جن لوگوں کو آواز نہیں دی جا رہی ہے ان کی اس مدرسے میں توجہ خاص نہیں ہے یا ان سے ہمیں کچھ کم امیدیں رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ جن لوگوں کا اگر مدرسی آتے ہیں جن لوگوں کا نام میرے ذہن میں محسوس ہے شروع سے اور جن سے میرا رابطہ ہے، ویسے مجھے یہ معلوم ہے کہ مسئلہ کا ایک فرق جو ہے وہ اس کے لیے پہنچا ہے. نہ صرف اس بستی کا بلکہ نسبت علاقے جتنے بھی علاقے اور گاؤں جو آس پاس کے گاؤں ہیں ان کے لوگ بھی اس کی ترقی کے لیے پہنچا ہے. یہ مجھے یقین ہے، قابل ہے انشاءاللہ. اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ وہ بچے جو مختلف گاؤں سے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کی تعلیم اور تربیت کا جو دیکھ رہے ہیں وہاں کے گاؤں کے لوگ. جی جی تو وہاں سے راجا تھا اور یہ ہاتھوں سے تکلیف آنے والے افسر بھائی، عثمان بھائی، شکیل بھائی اور عاطف خان صاحب اور اخلاق احمد صاحب سارا سے تکلیف لائے ہیں. یہ لوگ تکلیف رہے گا اوپر. اور اس کے بعد میں ابھی ان چند لوگوں کا ذکر کرتا ہوں. ابھی جو ذکر ہوا تھا تعاون کا، تو پہلے بندی ہوتی ہے تو میں آپ سے افسر ہوگا کہ ہمارے چند مہمانان جو تشریف لائے تھے انہوں نے تعاون سے توقع یہ 1000 روپئے کا اپنے نام نامی اپنے یہاں کا اظہار نہیں چاہتے اور یہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام دیا جائے، لیکن جو انہوں نے 1000 روپئے 2 حضرات نے ہدیہ کیے ہیں، مدرسے بھی دیے. اور اسی دن میں باوجود اس کے تو میں چاہتا نہیں تھا کہ یہ یہاں کوئی قسم کا کوئی ترکا ہو، لیکن میں یہ میرے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں اور یہ ہدیہ قبول کرنا میں اسے انکار نہیں کر سکتا. چنانچہ آپ حضرات سے بھی رفاق ہے کہ جو اپنے دلوں میں یہ وہ رکھتے ہوں، خواہش رکھتے ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ کوئی تعاون اس مدرسے کی تعلیم کے سلسلے میں جو الحمدللہ 70 سال میں بند ہونے کے بعد کی اجازتیں ہوئی ہے کہ تمام یہاں آنے والے اللہ جانتے ہیں کہ 70 سال سے یہ مدرسہ بند تھا. اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کاملہ سے اور حضرت مولانا کی خواہشوں سے اور یہاں کے مقامی حضرات کی دعاؤں سے مطمئن اس مدرسے کی تعمیر کرتی ہے. اس کی تعمیر ہو رہی ہے اور تعلیم میں ظاہر ہے کہ وہ کچھ آپ کا تعاون ہمیشہ مانا جاتا ہے. تو میں بہت بڑے الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرات جو اس سلسلے میں کوئی تعاون فرمانا چاہیں تو یہ یہاں
اور کوئی بھائی اور کوئی بھائی اور کوئی صاحب اور کوئی اللہ کا رکھنے بندہ آپ اور کوئی صاحب یہ شرط نہیں ہے کہ 1000 یا 2000 یا 10,000 جس کے پاس جو بھی جتنا ایک ایکسپریشن ہو اگر پیسے نہ ہو تو بس چھوٹے چلا جائے تو بھی برکتیں مل جائیں گی. یعنی ہے کہ استعمال کو چھوٹے چلا جائے تو بھی برکتیں مل جائیں گی. کسی کے پاس 10 ہو تو 10, کسی کے پاس 4 ہو تو 4, کسی کے پاس 50 ہو تو 50, کسی کے پاس یعنی کہ 2 ہو تو 2 اور کچھ نہ ہو تو پھر زبان کو چھوٹے چلا جائے. یہ بڑا نیک کام ہے. اس میں سب کا کیا ہے تو آگے میں جلدی سے لائن لگا کے آگے سے جلدی سے بہت ساری بڑا میں آپ کو کیا کرنا یہ بند ہو گیا آپ کا مائک بند ہو گیا نہیں آئیے بھائی آئیے جو مطلب دیکھیے اللہ کی توفیق ہے ذرا علیگڑھ کے آزاد ترتیب لائے تھے انہوں نے اپنا منصب کیا اور وہ میرے آئیے بھائی جانے ایک ہو تو ایک, دو ہو تو 2 وقت رہنے ہماری آواز نہیں ہوگی. آپ آئیے میں نے کیا کہ جو اس کی گیٹ میں آپ سے دیں گے تو وہ بہت چھوٹے کر جائے یہ جب کبھی ہوگا تو میں اس میں کچھ قابو کروں گا. آئیے کوئی اور کام نہیں لالو بھائی یہ محمد وسیم صاحب محمد یوسف صاحب یہ کنٹراکٹی کے حاصل سے ہیں اور آپ یہ حاصل سے ہیں قرآن محمد کیا ہے محمد یوسف حاصل سے ہیں محمد ابوالر حاصل سے ہیں محمد حاصل سے ہیں محمد فاروق سلمان حاصل سے ہیں محمد لے آئے ہوں تو وہ بھی محمد حاصل سے آپ تمام بتاتے ہیں آپ اپنے حقوق سے کسی بھی بہتری کرتے تو آپ اپنی اپنی برابر تشریح کرتے ہیں. بھائی یہ ہمارے حالوں کے دوستوں میں اور محمد صادق محمد بھولا نگر محمد وکیل محمد یوسف محمد ابوذر محمد حیدر محمد فاروق محمد اعظم محمد صادق بھائی تشریف لے آئے آگے اور اس بات وہ ساری صاحب اور حکمین صاحب اعلیٰ صاحب تشریف لے آئے اور مولانا آج محمد صاحب جو مدنی مدرسہ ہیں وہ بھی تشریف ہے اور ہمارے مولانا صاحب چاہتے تشریف لے آئے مولانا صاحب آئیے بھائی سنائے بھائی اور آپ محمد صاحب ساری آپ محمد صاحب تشریف لائیے. سب سے پہلے محمد وکیل بھائی آپ لوگوں کو بات ہے کہ ان بچوں کے گاؤں کا جب یہ دستار بندی اور سفا مانا جائے تو آپ سب لوگ یہ دیکھیں یہ بڑا خوش نصیب لوگ ہیں اور یہ ایسا موقع ہے کہ جن کے
کے والدین تھے اور سب آپ سب بھائی تھوڑا تھوڑا ہاتھ لگا دیے. ایک محترم صاحب بھی اور بیماری صاحب بھی اور ہمارے یہاں محمد صاحب بھی اور یہاں کے مقامی لوگ بھی اور حاصل کے لوگ بھی سب لوگ بھائی چل بھائی آگے ہاں چلیے. اور بھائی نمبر 2 محمد یوسف میاں آئیے. محمد یوسف بھائی ہے بھائی سب ہاتھ لگا دیے دیکھیے کوئی بات ہو جائے. یہ محمد وکیل قلاقی ہاتھرس کے تھے. محمد یوسف کیلاش نگر ہاتھرس کے ہیں. محمد ابوذر آنے کے ہوئے اور اس کے بعد محمد حیدر تیار ہے. محمد ابوذر یہ سری نگر ہاتھرس کے ہیں. سری نگر ایک محلہ ہے ہاتھرس میں. یہ سری نگر ہاتھرس کے نام ہے. چلے بھائی محمد حیدر صاحب آ گئے. محمد فاروق صاحب اندور کے ہیں اور یہ محمد حیدر سدھارتھ نگر کے ہیں. چلو بھائی آگے بات رہیے جی. اور محمد فاروق صاحب آئے ہوئے. محمد آدم موجود ہیں. اچھا یہ ماسکا کے ہیں ہم لوگ. اور یہ محمد ساجد ہے. یہ بھی بھوڑا نگرا. محمد ساجد بھوڑا نگرا یہ بھی آپ سکتے ہیں. تو عزیز دوستوں بزرگوں یہ ایسا لمحہ ہے ایسا مبارک موقع ہے کہ ان خوش نصیب مسلمان بچوں نے جو قرآن پاک ختم کیا ہے اس کے سلسلے میں ان کی دستار بندی ہو رہی ہے. ابھی قرآن کی تعلیم پر بہت ہی وسیع اپروچ تقریر آپ نے سنی ہے. تو آئیے ہم یہ سب عہد کریں کہ ہم آئندہ اپنے تمام زندگی قرآنی احکامات اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اپنی تمام آئندہ زندگی گزارنے کی انشاءاللہ. میں یہ کروں کہ حضرت مولانا محمد کریم صدیقی دعوت برکاتہم سے جو نام کے ساتھ ایک عمل لگایا جاتا ہے جس میں ان کو آپ کہا جاتا ہے داعیے اسلام. داعیے اسلام ہونے کی اور اس نام سے پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مسلمان پر یہ فرض ہے اور آپ کے ایمان کی دعوت ہے. اسی وجہ سے ہمارے داعیے اسلام کو بات نہیں کرتے تمام پیروانی بولتے ہیں.
دنیا کی کسی کتاب کو یہ علاج حاصل نہیں ہے. بھگوان کی کتاب کو زندگی بھر یاد نہیں کر سکتا, لیکن اس میں اعراض کے ساتھ تجویز کے ساتھ ایک ایک کتاب نہیں بلکہ ایک ایک حرف نہیں بلکہ ہر حرف کا لگنے والے اعراض کے ساتھ شامل بنانا ہے. اور اللہ نے قرآن میں وہ خوبی اچھی ہوگی اور کیا ہم نے قرآن کو پڑھنے والوں کے لیے سیکھنے والوں کے لیے سمجھنے والوں کے لیے کیا تو میرے بھائی لوگوں کو لوگوں میں کھڑے ہو جاؤ ایک لائن لگا کے جو کچھ کہتے تو کہتے ویڈیو رہی ہے ویڈیو کھچا لے رہے لائن سے کھڑے آ جاؤ یار لگی رہے کافی ہے دیکھو ہے یہ ہمارے کبھی ہمارے ساتھی ہیں یہ ہماری یہ میں جتنے بھی یادیں بتائے تھے ان کا نام بھی کیا جائے گا کہ آپ کو کسی مسجد سے کسی نہ کسی سب سے پہلے آپ کو پتا پڑا دینا ہے. یہ چھوٹا بھائی کو ہے جو علی گڑھ میں پتوں کے حساب سے ایسا بہت سا اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت اور چیزوں میں اپنی گاڑی کا مالک اور پہلے جو کچھ بھی اس وجہ سے اس وقت دیا ہے اور یہ ہے کہ آئندہ بھی اس کے لیے قانون کو کرتے رہیں گے. اللہ سے